فلسفی لوگ بہت نظریات پیش کرتے ہیں طرح طرح کے کہ بھئی جرائم کس وجہ سے پیدا ہوتے. کوئی کہتا ہے کہ جرائم ہوتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ، تربیت نہ ہونے کی وجہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جہاں تعلیم 100% ہے، کوئی انسان غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے جن ممالک میں، مغربی ممالک، پھر وہاں جرائم کیوں ہوتے، وہاں چوریاں کیوں ہوتی ہیں، وہاں ڈاکے کیوں ڈالے جاتے ہیں، وہاں زنا بالجبر کے اقدامات، جہاں زنا کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ ہے، وہاں پر زنا بالجبر کے واقعات کیوں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت ہے، غربت کی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں. اچھا بھائی، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں دولت کی ریل پیر ہے، کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے، ایسے ممالک بہت سے موجود، مگر وہاں دیکھو رشوت ستانی کا اور لوگوں کی حق تلفیوں کا جتنا انجام ہوتا ہے، جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غریب ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا. یہ جو آپ دنیا میں مشہور ہے نا کہ بھئی امریکہ میں بڑے اور برطانیہ میں بڑے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ خوش اخلاقی بے شک اچھی چیز ہے، یہ تو ہماری صفت تھی، لیکن یہ خوش اخلاقی جب قوموں پر ڈاکے ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، جب انسانوں کے خون بہانے کا وقت آتا ہے، تو یہ ساری خوش اخلاقی دھری رہ جاتی ہے. آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ ساری جو فلسفے ہیں یہ محض ظاہری اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں، حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کو جرم سے اور ظلم سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو پھر اگر تم اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، حق تلفیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. www.darsequran.com